حضرت الیاس علیہ السلام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اس طرح آپ کا خاندان بنی اسرائیل کے ان جلیل القدر گھرانوں میں سے تھا جنہیں اللہ نے نبوت اور ہدایت کے لیے منتخب کیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ فلسطین اور اردن کے درمیانی علاقے میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے دیندار، عبادت گزار اور علم شریعت میں کمال رکھنے والے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو اس وقت بنی اسرائیل شدید بگاڑ اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ بال نامی ایک بڑے بت کو خدا مان کر اس کی عبادت کرتے تھے، شرک، بت پرستی اور دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ چکے تھے۔ ظالم حکمران اور گمراہ سردار ان کے رہنما بنے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت الیاس علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بال یعنی بت کو پوجتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ آپ نے انہیں بتایا کہ بال اور دوسرے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بارش، زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے تو دنیا و آخرت کی کامیابی تمہاری ہوگی۔ قوم کے بڑے سرداروں نے آپ کی سخت مخالفت کی۔ وہ کہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد بال کی عبادت کرتے تھے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ پر جادوگر اور دیوانہ ہونے کا الزام لگایا۔ زیادہ تر لوگ آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، فَقَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الصافات 127۔ تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، اس لیے وہ عذاب کے لیے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے تاکہ آپ کی قوم پر حق واضح ہو۔ جب قوم بال کی عبادت کرتی تو آسمان سے بارش رک جاتی۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام دعا کرتے تو اللہ بارش نازل کر دیتا۔ اس سے سب پر ظاہر ہو جاتا کہ صرف اللہ ہی رازق ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے حکم سے قحط نے ساری سرزمین کو گھیر لیا۔ کھیت سوکھ گئے، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اس وقت قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی تو زمین میں پھر سے زرخیزی آ گئی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ پر مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی ظاہر فرمایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک نیک اور صالح شاگرد تیار کیا جن کا نام حضرت الیسع علیہ السلام تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی معرفت، شریعت اور دعوت کے کام میں اپنا مددگار بنایا۔ بعد میں حضرت الیسع علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ دوسرے انبیاء کی طرح وفات پا گئے اور ان کی قبر فلسطین یا اردن کے علاقے میں ہے۔ کچھ روایات کے مطابق اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح وہ بھی زندہ ہیں اور زمین میں گھومتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا موقف ہے کہ وہ وفات پا گئے اور ان کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام نبی بنے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الانعام 85 اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی ہم نے ہدایت دی، ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ سورۃ الصافات 123 سے 132۔ ان آیات میں حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کی گمراہی، ان کی دعوت، قوم کا انکار اور اللہ کی طرف سے آپ پر سلام بھیجا جانا بیان کیا گیا ہے۔ سلام علی الیاسین، الیاس پر سلام ہو۔
حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب قوم گمراہی میں ڈوب جائے تب بھی حق کی دعوت چھوڑنی نہیں چاہیے۔ توحید کی دعوت ہر نبی کا بنیادی پیغام ہے۔ معجزے اور نشانیاں بھی صرف اللہ کی قدرت کے تحت ظاہر ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام دنیاوی مخالفت کے باوجود اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔